ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ شطرنج کی ایک بہت ہی خطرناک بازی کھیل رہا ہے اور اس کا مرکز ہے دنیا کا ایک اہم ترین بحری راستہ۔ تو آئیے ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایران کی اصل حکمت عملی آخر ہے کیا اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ساری کہانی شروع ہوتی ہے آبنائے ہرمز سے۔ یہ ایک ایسا بحری راستہ ہے جو عالمی تجارت کے لیے یوں سمجھیں کہ شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے واقعات نے اسے ایک بڑے تنازع کا مرکز بنا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک وقتی کشیدگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری گیم چل رہی ہے؟ اچھا، تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہے نا، اس کا پورا میدان جنگ ہی بدل گیا ہے۔ اب بات میسائل پروگرام یا پابندیوں کی نہیں رہی، بلکہ ساری توجہ آبنائے ہرمز پر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایران اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا، نہیں، اس کی جگہ وہ اس راستے سے گزرنے کے لیے نئے اصول بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، راستہ تو کھلا ہے لیکن چلے گا ہماری شرائط پر۔ تو یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلم کھلا طاقت کا مظاہرہ ہے۔ ایران صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس خطے میں کس نے آنا ہے اور کس نے جانا ہے۔ اس کا کنٹرول اب امریکہ کے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں نا، تجزیہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اب اس خطے میں نئی اتھارٹی امریکہ نہیں بلکہ ایران ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران آخر اتنا بڑا قدم اٹھا کیوں رہا ہے؟ اس جوابی حکمت عملی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ اس پورے تنازع میں چاہتا کیا تھا۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ساری مہم کا جو بنیادی اور اعلانیہ مقصد تھا، وہ تھا ایران میں حکومت کی تبدیلی، یعنی رجیم چینج۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ تو بری طرح فیل ہو گیا ہے، اور اس ناکامی نے امریکہ کو ایک ایسی اسٹریٹجک مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب اسے مدد کے لیے اپنے حریفوں جیسے کہ روس سے بھی رابطہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران میں اتنا اعتماد آیا کہاں سے کہ وہ امریکہ کو اس طرح سے چیلنج کر رہا ہے؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس کا جواب آج سے 25 سال پرانے ایک ایسے تنازع میں چھپا ہے جہاں امریکہ کو بالکل ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان میں جنگ کے لیے پاکستان سے اتحاد کیا، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا تھا، پردے کے پیچھے کھیل بالکل الگ چل رہا تھا۔ یعنی دنیا کے سامنے تو پاکستان کہہ رہا تھا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ذرائع کا الزام ہے کہ خفیہ طور پر حکمت عملی کچھ اور ہی تھی۔ امریکی فوج کو افغانستان کی ایک ایسی دلدل میں پھنسا دو جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے، ایک ایسی جنگ میں جو وہ کبھی جیت ہی نہ سکیں۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یہ پلان کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اس نے امریکہ کو فوجی اور معاشی طور پر بہت کمزور کیا، اور آخرکار امریکہ کو محفوظ راستہ نکالنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اب افغانستان والی اس حکمت عملی کو ذرا ذہن میں رکھیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران آج کیا کر رہا ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، بس اس بار میدان جنگ اور کھلاڑی بدل گئے۔ دیکھیں، یہ سارا کھیل جیو پالیٹکس کے ایک بنیادی اصول پر چلتا ہے، جس کا دنیا کے تجارتی راستوں پر کنٹرول ہے، طاقت اسی کے پاس ہے، اور آبنائے ہرمز ان راستوں میں سے ایک سب سے اہم راستہ ہے۔ تو تجزیہ کہتا ہے کہ ایران بالکل وہی پرانی کتاب سے کھیل رہا ہے اور آبنائے ہرمز کو ایک نئی افغان دلدل بنا رہا ہے تاکہ اپنے مخالف کو پھنسا کر کمزور کر سکے۔ تو پھر اس تجزیے کے مطابق اس سارے کھیل کا انجام کیا ہے؟ اینڈ گیم کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق ایران کا اصل مقصد صرف آبنائے ہرمز پر قبضہ نہیں، اصل ہدف تو اس سے کہیں بڑا ہے۔ وہ ہے مشرق وسطیٰ سے امریکی فوج کو مکمل طور پر نکال باہر کرنا، اس کے تمام اڈوں سمیت۔ اب اس چال نے امریکی قیادت کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جہاں آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں۔ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دنیا بھر میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو ایک نہ ختم ہونے والی دلدل میں پھنسنے کا خطرہ ہے۔ اوپر سے اندرونی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ذرائع ایک بہت ہی دلچسپ حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کی بازگشت کچھ امریکی حلقوں میں سنائی دے رہی ہے۔ فتح کا اعلان کرو اور بھاگ جاؤ، مطلب سارا ملبہ صدر پر ڈال کر امریکہ کی عالمی ساخت کو بچا لیا جائے۔
تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا امریکہ کی عالمی سپر پاور والی حیثیت اب واقعی کمزور پڑ رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری صورتحال کے بالکل مرکز میں ہے۔